جی السلام کیسے ہیں؟ علیکم علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر جان حکم کچھ جی سر، سوالات تھے جی سر۔ آپ سے پہلا یہ سوال ہے کہ میں نے کمال الدین و تمام النعمہ میں نا ہوں، حدیث پڑھی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے اس میں اختلاف ہے کہ ہوں، وہ آذر تھے یا طارق تھے نا، ہوں۔ تو اس حدیث سے صحیح ہے، یعنی اس کی سندن بھی صحیح ہے وہ۔ اگر آپ کھول لیں کمال الدین میں نا حضرت ابراہیم علیہ السلام والا چیپٹر، امام جعفر صادق اوکے، علیہ السلام کی حدیث ہے، وہ اس میں اچھا۔ پہلی حدیث ہی ہے، تو پہلی اس میں حدیث ہے، سرا چل آپ کے میں لے ساتھ کے آتا جی جی ہوں، میں لے کے آتا ہوں۔ مطلب فی غیبت ابراہیم۔ جی جی اچھا، یہ تو لمبی حدیث ہے۔ جی اس کے شروع میں ہی نا ایک ہے نا، وہ اس میں امام صادق علیہ السلام وہ باقاعدہ وہ جو ہے کان ابو ابراہیم علیہ حضرت السلام منجما لنمرود ابن کنعان وکان نمرود لا یصدر الا عن رایہ۔ جی جو کہتے ہیں کہ جو نمرود کے منجم تھے، ہوں۔ اس میں شروع میں نام تو نہیں لکھا کسی کا۔ نہیں نام تو نہیں لکھا ہے، لیکن یہ اس سے تو وہی ظاہر ہوتا ہے کہ آزاری والد تھے، تو کیوں؟ پھر یہ کیسے دعویٰ کیوں کیا جا کہاں سے سکتا ہے ظاہر کہ ہوتا ہے؟ جب نام ہی نہیں ہے تو آپ کیوں کہتے ہیں کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آزر تھے؟ نہیں تو اس کی اگر اس کی صفات جو ہیں وہ ساری صفات مشرکانہ کیا ہی مسئلہ کیسے مشرکانہ ہے؟ منجم تھے نمرود کے لیے، نمرود کے دربار میں منجم تھے، کام کرتے تھے وہاں۔ علی ابن عقیل بھی اگر وہ ہارون کے دربار میں کام کرتے تھے۔ جی وہ تو کرتے تھے، اگر آپ سے تھوڑا پڑھے نا تو آپ بتائیں نا اس میں کون سی صفت ہے مشرکوں والی؟ اگر آپ اس حدیث کو مکمل پڑھیں نا، اصل میں میرے سامنے ابھی ہے نہیں تو تو دو صفوں کی حدیث ہے نا بھائی، اس طرح تو نہیں کہ مکمل ابھی پڑھیں۔ اس میں تو میں نے حدیث بارہا پڑھی ہے، ایسی بات نہیں کہ میں نے جی جی پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں، میں نے 12 دیکھی ہے۔ تو آپ بتائیں کہ اس میں کہاں لکھا ہے جی کہ وہ جی مشرک تھے؟ اب میرے سامنے ابھی حدیث ہے نہیں نا اصل میں تو اوکے، نہیں ہے تو آپ دوبارہ پڑھ لیں، اس کو بتائیں کہ بھائی اس میں کیا کون سی ایسی بات ہے کہ مشرکوں والی بات اچھا ہے۔ اسی میں اگر اسی حدیث کے اندر نا وہ جو ہے وجلنا ہم لسان صدق علی ہیں، اس کے ہوں، بارے میں امام صادق علیہ السلام کی تشریح بھی ہے، تو میں نے پوچھنا یہ تھا جب میں نے اس کو پڑھا تھا تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا یہ شیخ صدوق کے اپنے الفاظ ہیں یا امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، وہ تشریح جو ہے اس سے مراد امیر المومنین علیہ السلام۔ اسی حدیث میں جی جی اسی حدیث میں نہیں، سے نہیں لگتا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ میرے الفاظ ہیں، لگتا یہی ہے، وہ اخبارہ جو ہے اس کے بعد وہ شیخ صدوق کے الفاظ ہیں۔ جی یہ ہو سکتا ہے کہ صدوق کے الفاظ ہوں یا حدیث ہوں، بہرحال یہ مطلب جو ہے دوسرے احادیث میں بھی ہے، ایسی کوئی بات نہیں کہ دوسرے احادیث میں نہ ہو، لیکن یہاں پہ کوئی تصریح نہیں ہے کہ یہ شیخ صدوق کے الفاظ ہیں۔ وہ ہو سکتا ہے کچھ صدوق کے الفاظ ہوں، لیکن اس طرح کوئی تصریح نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے امام علیہ السلام کے الفاظ ہوں، اور وہ جو ہے یہ دوسری احادیث میں بھی ہے کہ یعنی وجعلنا لهم لسان صدق علیا و امیر المؤمنین علیہ السلام ہے۔ جی، صحیح۔ اچھا اگر دوسرا سوال یہ ہے کہ مولانا مدودی صاحب کا یہ دعویٰ تھا کہ جو قرآن مجید کی آیت ہے امرہم شورا بینہم وشاورہم فی الامر، ہوں، اس سے خلافت کا شورا سے نکاح جو ہے نا وہ ثابت ہوتا ہے، ہوں۔ تو تو پھر ابو بکر قرآن کا مخالف ہے، کیونکہ اس نے کسی کے مشورے کے بغیر عمر کو خلیفہ بنا۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ ہاں یہ ہاں، پھر تاریخی پھر لحاظ سے تو عمر ان کے بھی اپنے خلاف عمر بھی اس مسئلے میں کافر بنتا ہے، کیونکہ اس نے ابو بکر کے استخلاف کو مانا کیوں ہے؟ عمر نے کیوں ابو بکر کی بات مانی جب اس نے مشورے کے بغیر اس کو خلیفہ بنایا؟ پھر
پھر عمر کا بھی یہ آتا ہے کہ اس نے جو شورا بنایا 6 آدمیوں کا. قرآن یہ تو نہیں کہتا کہ صرف 6 جی آدمی جی مشورہ دے سکتے ہیں. قرآن تو کہتا ہے سب صحابہ سے، سب مسلمانوں سے مشورہ لے لو. ٹھیک ہے نا. تو اس کو کہاں سے اجازت ملی کہ دوسروں کو نکال دے؟ ایکسکلوڈ اور کرے. پھر کوئی یہ حدیث نہیں ہے، یہ کوئی روایت نہیں، وشاورہم فی الامر، کہ تم یہ مشورہ کرو ان سے، یہ امامت کے متعلق ہے. ٹھیک ہے نا. وشاورہم، میں آپ کو یہ آیت دکھا دیتا ہوں. جو چیز قرآن و سنت میں بیان کی گئی ہے اس پہ مشورے کی گنجائش نہیں ہے. مشورہ ان چیزوں میں جو قرآن و سنت میں نہیں ہے. مثلا آپ کسی عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں، بھئی یہ عورت اچھی عورت ہے یا نہیں، آپ اس کو نہیں جانتے. آپ محلہ والے سے یا کسی بڑے سے پوچھتے ہیں نا، اس سے پوچھتے ہیں تو ان باتوں میں، یا کہیں میں آپ کو کاروبار کرنا چاہتا ہوں، بھئی کاروبار میں اچھا میں یہاں پہ دکان کھول دوں، یہ اچھی بات ہے یا غلط بات ہے. یہ اس باتوں میں مشاورہ ہو سکتا ہے. لیکن جو چیز اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہے تو اس میں مشاورہ ہو نہیں سکتی. میں آپ کو ایک منٹ میں آپ کو قرآن کی کچھ آیات دکھا دوں. لیکن سورہ مبارکہ احزاب میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. کسی مومن اور مومنہ کے لیے اجازت نہیں ہے کہ جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا فیصلہ کریں کہ ان کے اپنے بھی کوئی چوائس ہو، اپنا بھی کوئی آپشن ہو اس میں. ٹھیک ہے نا. جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کا فیصلہ کر دیا، فرمایا من کنت مولا فعلی علی مولا من اطاع علی علی فقد اطاعنی انی تارک فیکم من اخذتم به لن تضلوا بعد ابدا کتاب اللہ وعزت اہل بیتی. جب انہوں نے فیصلہ کیا ہے تو اس میں مشورہ نہیں ہو سکتا نا. ابھی ہم اور آپ مشورہ کریں نماز واجب ہے یا نہیں ہے، مشورہ کریں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے یا نہیں ہے. یہ مشورہ، اس پہ اللہ کی لعنت ہے اس مشورے پر. ہمارے مشورے اس بات کے لیے نہیں ہوتے، مشورے اس بات جی میں وہ تو جو دین کے حتمی فیصلے پہ کسی بھی کوئی وہ مشورہ نہیں کرتے. وہ تو پھر وہ ظاہر ہے نا، وہ منسوخ نہیں مانتے ہیں نا اہل سنت. تو عرض یہی ہے نا، عرض یہی ہے اگر اس آیت کو مان بھی لینا تو ابو بکر کی خلافت باطل ہے، کیونکہ ابو بکر کی اپنی جو خلافت ہے وہ مشورے سے نہیں ہوئی تھی. مشورے سے نہیں، سقیفہ بنی ساعدہ میں مشورہ نہیں ہوا تھا. سقیفہ بنی ساعدہ میں مشورہ، وہاں پہ کوئی تشاور نہیں تھا. یعنی وہاں پہ انصار بھی جیتا ہے، ان کے ساتھ مشورہ نہیں ہوا تھا کہ وہاں پہ کسی کی رائے لی جائے. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں اہل بیت علیہ السلام سے مشورہ نہیں کیا گیا تھا، بہت سارے صحابہ سے مشورہ نہیں کیا گیا تھا. ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ پھر عمر کی اپنی خلافت جو ہے وہ بغیر مشورے کی ہے. عثمان کی خلافت جو بنی ہے وہ اس شورا میں صرف 6 آدمی تھے. ٹھیک ہے نا. یہ سب بدعتیں ہیں. تینوں کی تین کی خلافت باطل ہو جاتی ہے اس سے. صحیح. اور آگا ایک بات کافی مشہور ہے